فرمائے۔ موطا امام مالک میں بھی حدیث ہے اور وہ ذرا مرسل ہے، لیکن مستدرک میں حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اچھا، بات میں نے شروع یہ کی تھی کہ علماء جو ہے نا، اب علم تو پھر ختم ہو گیا نا، جب پورے 7-8 سال تک ان کے مدارس میں صرف وہ لوگوں کے اقوال پڑھائے جاتے، حدیث کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آخری سال میں ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، اور وہ کس لیے؟ اگر کوئی یہ حدیث بیان کرے ہمارے امام کے خلاف، ہم یہ جواب دیں گے، اگر یہ بیان کرے تو ہم یہ جواب دیں گے، یعنی جواب سکھانے کے لیے۔ حدیث کا جواب جو دیتے ہو، کسی قول کا جواب دے لیا نہ کرو نا، کہ حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم اس قول کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے آپ لوگوں پر، اور اسی پر انشاءاللہ العزیز نجات کا دار و مدار بھی ہے، اور اسی پر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات میں نے شروع کی تھی علماء کے جانے سے، تو آپ لوگ ہیں طالب العلم۔ طالب العلم کے حالات جو میں نے پڑھے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور بہت سے علماء کے، وہ یہ کرتے تھے کہ ہر فن کی ایک کتاب اچھی طرح سے ضبط کر لیتے، زبانی یاد کر لیتے تھے۔ صرف کی کتاب ایک یاد کر لی، نحو میں الفیہ یاد کر لیا، اصول حدیث میں نخبۃ الفکر یاد کر لی، حدیث میں جو ہے عمدۃ الاحکام یا بلوغ المرام حفظ کر لی۔ اس طرح کر کے نا ہر فن میں ایک کتاب زبانی یاد جب آپ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کے علم میں کس قدر فائدہ ہوگا، وسعت ہوگی، برکت ہوگی۔ تو اب موقع ہے، اب اگر آپ محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری عمر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی عزت دے گا، آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر غفلت میں وقت گزار دیا تو پھر بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، ایک سال شروع جب ہوتا ہے پڑھائی کا تو وہ بڑا ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس سال میں اتنا مطالعہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اچھا، وہ 8-10 دن 15 دن مہینہ نہیں نہ ہوتا، کہتے اس سال تو نہیں ہو سکا، آئندہ سال انشاءاللہ ایسے کروں گا۔ وہ آئندہ سال جی میں آتا تھا، دل میں کہتے تھے یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کٹ گئی عمر امیدوں میں ہی کچھ بھی نہ ہوا۔ تو یہ حال جو ہے نا، ہمارے پاس صرف آج کا دن ہے، کل کا دن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آج جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو۔ تو خارجی مطالعہ ذہن کو وسیع کرتا ہے، صرف وہ جو ہے نا کنویں کے ڈڈو، وہ اس سے بات بنتی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو رسالے آتے ہیں ان کا مطالعہ کریں، بڑے اچھے اچھے مضامین ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مطالعہ، آپ کی لائبریری میں بھی یقیناً کتابیں ہوں گی، خود بھی آپ جو بڑی جماعتوں کے لڑکے ہیں مکتبہ شاملہ میں، تو ماشاءاللہ عربوں نے اتنا بڑا احسان امت پر کیا ہے، کئی اربوں کی کتابیں ہیں، اربوں کی۔ ارب روپے ہاتھ میں لے کر بازار میں چل نکلو، وہ کتاب چھپی اور ختم ہوگی، ملتی نہیں ہے، کیسے ہاتھ میں ملتی نہیں ہے۔ وہ کتابیں آپ کو مفت میں مل گئیں، تو ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاؤ، بہت فائدہ اٹھاؤ۔ مجھے اللہ نے، ایک بھائی نے مجھے تھوڑا سا سکھا دیا کتاب کس طرح نکالنی ہے، بس میں تو 10-12-15 سال سے اسی پر پڑھتا جاتا ہوں، کتابیں ختم ہی نہیں ہوتی، جس مضمون کی چاہو اس میں سے نکلتی آتی۔ تو اللہ کی اس نعمت کی بھی قدر کرو، اور موقع غنیمت ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرو، ان سے سوال سے چیز حاصل ہوتی ہے، سوال سے۔ بس میں ایک واقعہ سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے انصاری نوجوان جو تھے میرے ساتھی، میں نے ان سے کہا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں، ان کے پاس علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آؤ چلتے ہیں، چل کر ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ابو عبداللہ ابن عباس، تو کیا سمجھتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے تمہارے پاس کون آئے گا؟ چھوڑو، لوگ جاتے ہی بڑوں کے پاس ہیں۔
لیکن انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور میں جاتا بڑے بڑے صحابہ کے پاس، اور کس طرح؟ کہتے عین دوپہر کو میں چلا جاتا ان کے گھر کے باہر دروازے پر بیٹھ جاتا، کس لیے کہ اگر میں آواز دوں گا ہو سکتا ہے وہ سوئے ہوئے ہوں، ان کے آرام میں خلل پڑے، ہو سکتا ہے کوئی کام کر رہے ہوں، ان کا کام جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے۔ گھر کے باہر میں بیٹھ جاتا، لیٹ جاتا، بعض اوقات حجاز کی گرم لو چلتی اور اس کا گرد و غبار اڑا کر مجھ پر پھینکتی رہتی اور میں وہیں بیٹھا رہتا۔ پھر جب ظہر کا وقت ہوتا تو وہ خود بخود نکلتا صحابی، تو زید بن ثابت کے دروازے پر جا بیٹھے، تو جب نکلے تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، نبی کریم کا بھائی، نبی کے چچا کا بیٹا، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، میں خود آ جاتا۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، تو میں چند مسئلے آپ سے سننا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ مسجد میں جاتے جاتے 2-4 مسئلے پوچھ لیے۔ اس طرح کر کے انہوں نے احادیث حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تفاسیر حاصل کی، تفسیریں حاصل کی۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ صحابہ کرام فوت ہو گئے بڑے بڑے، اب سب لوگ نا اس جوان کے دروازے پر جمع ہونے لگے، حبر الامہ، امت کا بہت بڑا عالم۔ کہتے وہ میرے ساتھی پھر کہتے تھے کہ یہ بندہ ہم سے سیانہ نکلا ہے، ہم سے عقل مند تھا، ہم میں وہ عقل کی بات نہیں آ سکی۔ تو یہ وقت ہے، اس وقت سے بھائیوں فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر کہتے ہیں زید بن ثابت گھوڑے پر سوار ہوئے نا، تو انہوں نے نا پکڑ لی اس کی رکاب پکڑ لی حضرت عبداللہ بن عباس، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کا بہت ہی ادب کرتے تھے۔ وہ کہنے نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کا اسی طرح سے ادب کریں۔ تو اپنے اساتذہ کا اس طرح ادب، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس سے کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے کہا بلسان سعول وقلب عقول، میری زبان سوال بہت کرتی ہے، میں پوچھتا رہتا ہوں یہ کس طرح ہے، یہ کس طرح ہے، اور دل پھر اس بات کو یاد رکھتا ہے، سمجھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ تو طالب علم جب استاد سے کوئی پوچھتا ہے نا، اگر کوئی استاد ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، بھئی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، وہ اسے بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ دیکھو 2 برتنوں میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، ایک وہ برتن جو بھرا ہوا ہو جب تک خالی نہ ہو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اور ایک جو الٹا پڑا ہوا ہو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے ہی سویا ہوا، سو گیا ہے، تو پھر سونے کے بعد تو پھر بڑا مشکل کام ہے نا۔ مولوی رومی نے ایک حکایت لکھی ہے، تو وہ عشقی سی حکایت ہے، کہتا تو سنا دیتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے رومی میں، مصنوعی رومی میں لکھا ہے کہ ایک بندہ عاشق ہوگا کسی لڑکی پر، تو اب اس نے بھیجنا شروع کیا کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے، بڑے خرچے بھی کیے، درمیان میں وسیلے بھی ڈالے، مگر بات بنی نہیں۔ اخیر بڑی مدت کے بعد نا جی وعدہ ہو گیا کہ فلاں رات میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اب وہ اس نے تو بڑی تفصیل لکھی ہے کہ اس نے پھر کس طرح گھر کو سجایا اور کس طرح رنگ روغن کیا اور کس طرح جناب خوشبو میں بسایا، اور لمبے قصہ ہے۔ اب انتظار جو شروع کیا، تو انتظار تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا، الانتظار اشد من الموت۔ تو وہ انتظار کرتا کرتا 8 بج گئے، پھر 9 بج گئے، پھر 10 بج گئے۔ رومی نے بہت ہی لمبا کیا قصے کو۔ اچھا اخیر تو 12 بج گیا، کوئی نہیں آئی، پھر 1 بج گیا، پھر 2 بج گئے، اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ اب وہ اس وقت آ گئی، اور عاشق صاحب سوئے ہوئے تھے، وہ اس کی جیب میں نا مٹھائی ڈال کر چلی گئی۔ جب جاگا تو دیکھا جیب میں کیا ہے، تو اس میں مٹھائی تھی۔
مقصد کیا تھا کہ تم اگر عاشق ہو تو تمہیں سونا تو نہیں چاہیے، نیند تو نہیں آنی چاہیے تھی، نیند آئی ہے تو اس کا مطلب تم بچے ہو، اور بچوں کو معشوقہ نہیں ملا کرتی بلکہ مٹھائی ملا کرتی، سمجھے؟ اسی طرح سے یہ جو سو جاتے ہو نا تم لوگ، سونے والوں کو علم نہیں ملتا، سونے والوں کو مٹھائی ملتی ہے بس، اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے جاگ کر بندہ پڑھے اور سمجھ کر پڑھے اور ضبط کر کے پڑھے۔ لوگ منتظر بیٹھے ہیں کوئی بندہ بھیجو ہمارے پاس جو مسائل بیان کر سکے، بتا سکے، امت کی رہنمائی کر سکے۔ مسجد فارغ پڑی ہوئی ہیں، کوئی بندہ کام کا بہت کم ملتا ہے، تو اس لیے آپ بھائی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔